وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منیب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بدائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے حاجی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ کئی ایسی سنتیں ہیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کئی ایسی سنتیں ہیں جس کو ہم نے بھلا دی ہے. کیوں ہم نے سنتیں بھلا دی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک تم علم حاصل کرو. لیکن آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں سنت کو کئی سنتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. لیکن اگر آپ صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے وہ نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت کو فالو کرتے تھے. ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے. صحابی رسول فضالہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بغیر چپل پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، بغیر چپل کے. اسی طرح بغیر چپل کے ایک مرتبہ چل رہے تھے. ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں چپل نہیں پہنتے ہیں، کبھی کبھی آپ چپل کے بغیر کیوں چلتے ہیں؟ تو صحابی فضالہ رضی اللہ عنہ حدیث سناتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نحتفی احیانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بغیر چپل کے چلنے کو بھی سنت قرار دیا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چپل پہ چلنے کو کہا، یعنی کہ چپل پہننا کبھی کبھی بغیر چپل کے رہنا بھی سنت ہے. اس سنت کو بھی صحابہ نے فالو کیا. اسی وجہ سے آج ہم
سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی سنتیں ہم نے بھول گئے ہیں۔ میں کچھ سنتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی جو سنت ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آج کا جو ماحول ہے، فتنوں کا ماحول ہے، کہیں بھی جاؤ قتل و غارت گری ہے، عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، کئی فتنے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آج کا دن اللہ مجھے فتنے سے بچائے، میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آج فتنے سے بچائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فتنے سے بچائے، ہر انسان کی خواہش ہوتی۔ کیا کریں ہم لوگ؟ ابو داؤد مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ نے کہا ان تصلی 4 رکعات من اول النہار، صبح میں چاش کے وقت 4 رکعت نماز پڑھو، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آج میری حفاظت کرے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان صبح میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اکفک آخر یومک، اس پورا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن اللہ آپ کی حفاظت کرے، جمعے کے دن صبح میں 4 رکعت پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا شام تک۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ہفتے کے دن صبح میں 4 رکعت پڑھو، شام تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ سنت آج ہم سے چھوٹی ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچے، آزمائشوں سے بچے، یہ صبح صبح چاش کی نماز کے علاوہ 4 رکعت سنت ہے، اس کا بھی اگر آپ اہتمام کریں گے اس نیت سے اللہ تعالیٰ مجھے آج کی فتنوں سے بچا دے، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری آج کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا۔ دوسری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد جو سنت ہم سے چھوٹی ہوئی وہ تھوڑی دیر سونا چاہیے، تھوڑی دیر سوئے، فجر کی 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ سوئیے، ساؤنڈ سلپ نہیں، گہری نیند نہیں، تھوڑی دیر۔ دلیل بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلی احدکم رکعتي الفجر، آپ نے فجر کی 2 رکعت سنت آپ پڑھ لی، ثم استجع على شقه الایمن، پھر رائٹ جانب تھوڑی دیر سونا چاہیے۔ ہاں یہاں ایک جو مسئلہ ہے، اگر آپ گھر میں سنت پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ سوئیں گے، اگر آپ گھر میں سنت پڑھتی ہیں تو۔ مسجد میں اگر آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتی ہیں تو نہیں سوئیں گے، کیوں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس کا تعلق گھر سے ہے، اگر آپ مسجد میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتی تو وہاں تھوڑی دیر نہیں سوئیں گے۔ یہ سنت بھی آج ہم سے چھوٹی ہوئی، 1-2 منٹ سونا چاہیے بس۔ فجر میں آپ گھر میں 2 رکعت سنت پڑھیے، تھوڑی دیر آپ سوئیے، بس تھوڑی دیر سو کر جو ہے نا پھر مسجد کو آ جائیے۔ یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری جو سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے، ہم سونے کی دعا تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ایک اور جو روایت ہے بیہقی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ سونے سے پہلے تم سورہ کافرون پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھا براءۃ من الشرک، اگر آپ سورہ کافرون پڑھ کر سوئیں گے گویا کہ آپ شرک کو نگلیکٹ کر کے سوتی ہیں، شرک سے نفرت کر کے سوتی ہیں۔ اگر آپ اسی رات اگر ہماری موت ہو جائے تو توحید پر ہوگی انشاءاللہ، توحید پر ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ معمولی، کیونکہ اگر آپ سورہ کافرون کا ایک ٹاپک آپ دیکھیں گے اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے، بس اتنا ہے کہ ہم کفر کو نگلیکٹ کرتے ہیں، شرک کو ہم نفرت کرتے ہیں، یہی اس صورت پہ بتایا گیا۔ سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ کر سوئیں گے، اس رات اگر ہماری وفات ہو جائے تو ہم توحید پر ہوئیں گے، ہماری وفات انشاءاللہ۔ یہ تیسری جو سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ چوتھی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہم کو کہاں دیکھنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ تشہد کی یہ سجدے کی جگہ ہم دیکھتے ہیں، یہی سنت ہے۔ لیکن تشہد کی وقت کہاں دیکھنا چاہیے؟ تشہد کی انگلی کی طرف۔ جب دوسری رکعت میں آپ تشہد کو بیٹھتے ہیں، مغرب کی تیسری رکعت میں تشہد کو بیٹھتے ہیں، عشاء کی چوتھی رکعت میں، دوسری رکعت، جب بھی آپ تشہد کو بیٹھے تو کہاں دیکھیں گے؟ تشہد کی انگلی کی طرف۔ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجاوز بصرہ، ہمارے نبی کا جو نگاہ ہے نا تشہد کی انگلی کی طرف ہوتی تھی تشہد کے وقت۔ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے بس تشہد کی انگلی کی طرف دیکھو، شروع سے لے کر آخر تک، یہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک سجدے کی جگہ، لیکن تشہد کے وقت کہاں دیکھیں گے؟ تشہد کی انگلی کی طرف دیکھیں گے۔ یہ سنت ہے آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ پانچویں جو سنت ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ ہم میں سے کئی لوگ جو ہے نا چاش کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں، 2 رکعت پڑھنا چاہیے کم از کم، تمام لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ جو 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم سلام پھرتے ہیں، سلام پھرنے کے بعد ہم کو کیا دعا پڑھنا چاہیے وہ دعا ہم کو معلوم نہیں۔ الادب المفرد کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز پڑھتے تھے، پھر سلام پھرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ آسان دعا ہے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ
چاش کی نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، 100 مرتبہ. آپ چاش کی نماز پڑھے، پھر بزنس کے لیے آپ نکل گئے، چلو پڑھتے ہوئے چل جاؤ، پڑھتے ہوئے چل جاؤ. یعنی کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا چاش کی نماز پڑھنے کے بعد، صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے یا گھر سے باہر نکلتی تو پڑھتے ہوئے جائیے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ بھی سنت جو نا آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. چھٹی جو سنت ہے وہ یہ ہے مسواک کرنا. مسواک کرنا معلوم ہے کہ مسواک کی بڑی فضیلت ہے. کتنے لوگ، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کیا مسواک کو کیا مسواک کی سنت کو ہم اپناتے ہی نہیں. کتنی سنت ہے مسواک، بلکہ صرف مسواک کے متعلق کتنی حدیثیں آ کر ہیں. عامر الحسینی حفظہ اللہ نے، انہوں نے اپنی کتاب میں صرف مسواک کے متعلق 160 حدیثیں آ کر ہیں اس کی فضیلت میں. 160 حدیث صرف مسواک کے بارے میں. لیکن آج ہمارے پاس نہیں. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو مسواک کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگوں کو تکلیف نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مع كل صلاۃ، اگر لوگوں کو تکلیف نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. عورتیں گھر میں رہتی مسواک رکھ لیجئے، چلتے پھرتے مسواک کرتے رہیے ہمیشہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام من اللیل یشو صفاہ بالسواک، جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت مسواک کر کے کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ سو کر اٹھنے میں منہ سے بدبو آتی ہے. اگر آپ مسواک کریں گے تو بدبو نکل جائے. بلکہ سنت ہے تہجد سے پہلے مسواک کرنا، فرض نماز سے پہلے مسواک کرنا، وضو سے پہلے مسواک کرنا، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا. لیکن فضیلت کیا ہے؟ آپ کو کیا پرافٹ ملے گا؟ آپ کو کیا چیز کیونکہ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز میں پرافٹ ہو مجھے. مسواک کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ سب سے بڑا جو فائدہ ہے مرضات للرب، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے خوش ہو جائے گا. اگر میں مسواک کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ مسواک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ صرف مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی. مسواک کا مطلب صرف سعودی عرب میں ملتا نا، وہ صرف لکڑی نہیں، وہ صرف نہیں. اگر آپ کو نیم کی لکڑی بھی ملتا ہے تو اسی بھی مسواک کی نیت سے جائز ہے، وہ بھی مسواک کی نیت سے جائز. جیسا کہ سعودی عرب کے عالم دکتر عبدالعزیز الرئیس حفظ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ مسواک لکڑی ہے، چاہے اگر آپ کو سعودی کا نہیں ملتا ہے تو یہاں کا نیم کی لکڑی ہے، مسواک کی نیت سے کیجیے. یعنی کہ مسواک جو نا انسان ہمیشہ ہمیشہ کرے. یہ سنت بھی جو نا آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کھانے کے متعلق. ہم لوگ کیا ہے، کھانا ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، ہم الحمدللہ بسم اللہ بول کے کھاتے ہیں، لیکن ایک سنت ہم چھوڑتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صحیحہ کی روایت ہے. کیا ہے کہ جب کھانا ہمارے سامنے ہو، جب تک اس سے دھواں نکلتا ہے اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے. جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب تک کہ اس کھانے سے دھواں نکلتا ہے اس کھانا مت کھاؤ. دھواں چھانے کے بعد، وہ گرم دھواں جانے کے بعد تم کھانا کھاؤ. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ اعظم للبرکہ، اس کھانے میں برکت ہوتا ہے، اس کھانے میں برکت ہے جو دھواں جانے کے بعد کھایا جاتا ہے. اسی وجہ سے دعوت وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں کھانا دھواں نکل، تھوڑی دیر ویٹ کیجئے، تھوڑی دیر ویٹ کیجئے. یعنی کہ دھواں جانے کے بعد جو نا انسان کھائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے میں انسان اس وقت کھاتا ہے دھواں جانے کے بعد، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے، اس کھانے میں برکت ہوتی ہے. یہ بھی سنت جو ہے نا ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. ایک اور جو سنت ہے، بلکہ یہ سنت سمجھو کہ میں اور آپ کئی لوگ چھوٹی ہوئی ہیں سنت ہے. وہ کیا ہے؟ دودھ پیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا شربتم اللبن فمزمزوا، لوگ جب پانی یہ دودھ پیتے ہیں تو کلی کرو. جب بھی آپ دودھ پیتے ہو تو اس کے بعد فوری کلی کرو. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن له دسما، دودھ میں کیا ہوتا ہے کہ چکناہٹ ہوتا ہے جو آپ کے دانت کو خراب کر سکتا ہے. سائنٹیفک ریزن سے اگر آپ دیکھیں گے، دودھ پی کر اگر آپ چھوڑ دیں گے وہی جو ہے نا دانت میں جا کے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیڑ وغیرہ آتا ہے. دودھ پینے کے بعد کلی کرنا نبی کی سنت ہے. اگر آپ ہوٹل میں دودھ پیتے وہیں کلی کر لیجئے، گھر میں دودھ پیتی اسی بات فوری کلی کر لیجئے. یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت. معمولی سنت پر عمل کیجئے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش رکھے گا جو نبی کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں میں نے جب بھی کوئی حدیث پڑھا تو عمل کیا سوائے ایک حدیث پہ. یہ ایک حدیث کے میں زندگی میں ہر حدیث پر عمل کیا. کون سے حدیث پر عمل نہیں کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ آپ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیے, انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اس کی وجہ اس کے بعد اس کے علاوہ جو حدیث ہے تمام حدیث پر انہوں نے عمل کی. یعنی کہ نبی کی چھوٹی چھوٹی جو حدیث ہے اس پر عمل کیجیے, اسی میں زندگی میں سکون ملے گا, برکت ملے گی, بلکہ اس سے بڑا فائدہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ آپ سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ایک اور جو سنت ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ ایک کہ بارش ایسا ہوتی رہتی ہے. بارش ہوتے وقت کیا سنت ہے؟ بھیگنا سنت ہے. بارش میں جو ہے نا بھیگنا سنت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک مرتبہ ہمارے نبی کے زمانے میں بارش ہوئی تو آپ سب جو ہے نا اوپر کا جو سینے کا کپڑا کھولتے ہیں, بارش کا پانی اپنے سینے میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بارش کا پانی انہ حدیث عہد بربہ, یہ ابھی بھی اللہ کے جانب سے بابرکت پانی آتا ہے. بارش کے پانی میں بھیگنا بھی سنت ہے, کیونکہ آپ سب بھی بھیگا کرتے تھے. بلکہ شیخ صالح عثیمین حفظہ اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی بارش ہوتی تھی وہ تھوڑا بھیگا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی سنت ہے. یعنی کہ نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت جو ہے نا اس پر عمل کیجئے. بلکہ سائنٹیفک ریزن سے اگر آپ دیکھیں گے بارش کے پانی میں ایک شفا صحت ہے, کئی چیزوں کی بیماری دور ہوتی ہے اسی بارش کے پانی میں. یعنی کہ بعض لوگ زیادہ بھیگنے سے بیمار ہو سکتے ہیں, لیکن تھوڑا بھیگیے نبی کی سنت سمجھ کے, ثواب ملے گا. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے متعلق معلوم ہے کہ وضو کا طریقہ سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہے, پھر کلی کرنا ہے, پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے, پھر چہرہ دھونا ہے, پھر ہاتھ دھونا ہے. یہ سنت ہم کو معلوم ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو سنت ہے یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 121 کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ ساسم جو ہے نا ہاتھ دھوئے, اس کے بعد چہرے کو دھوئے, اس کے بعد ہاتھ کو کوہنی تک دھوئے, پھر کلی کرے, پھر ناک میں پانی ڈالے, پھر سر کا مسح کیا, پھر پیر دھویا کرتے تھے. یہ بھی نبی کی سنت ہے. سعودی عرب کے عالم عبید الجابری رحمہ اللہ ہمیشہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ سنت آج ہم سے چھوٹی ہوئی, ہم صرف وضو کا ایک طریقہ جانتے ہیں بس. نہیں, ایک اور طریقہ یہ بھی ہے. آپ کیا کریں, سب سے پہلے ہاتھ دھویا کریں, پھر اس کے بعد چہرہ کو دھوئے, پھر ہاتھ کو کوہنی تک دھوئے, پھر کلی کرے, پھر ناک میں پانی ڈالے, پھر سر کا مسح کریں. یہ بھی حدیث ابو داؤد میں ہے. یعنی کہ نبی کی جو سنت ہے اس پر عمل کیجئیں گے تو ہماری زندگی میں برکت ہوگی. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ کہ زندگی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, شوہر بیوی میں, بھائی بہن میں, دوستوں میں, ریلیشن لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بزنس میں کچھ, اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھو. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکفیر کل لحاء رکعتان, جب بھی آپ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے فوری 2 رکعت نماز پڑھو, اس کا کفارہ ہے. جب بھی شوہر بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. بزنس میں آپس میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اپنی دکان ہی میں ایک مصلی رکھو, اسی وقت نماز پڑھو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ جب بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھو. کیوں نماز پڑھنا ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ارحنا بالصلاۃ, اے بلال تم نماز کے ذریعے مجھے سکون دلاؤ. نماز سکون دیتا ہے انسان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون کہاں ملتی ہے؟ نماز میں ملتی. اگر لڑائی جھگڑا, کیوں انسان غصے میں ہوتا ہے, اس وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اگر آپ نماز پڑھیں گے تو غصہ چھل جائے گا, کیونکہ نماز سے ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے. یہ سنت بھی آج ہم سے چھوٹی ہوئی. اسی طرح ایک اور جو سنت ہے, کتنے لوگ ہی دنیا میں جن کو جو نا جاب نہیں ملتا ہے, کمائی میں برکت نہیں ہے, رزق نہیں ہے, تو کیا دعا پڑے وہ لوگ. ہم کیا کرتے ہیں, جاب نہیں ہے تو یہاں جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, پیسے نہیں ہے تو ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ کوئی جاب ہے کیا. لیکن شریعت کیا بولتی ہے ہم کو؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک دعا سکھاتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, یہ حدیث بیہقی میں, شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی کے گھر میں ایک مہمان آتے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام ازواج مطہرات کے گھر کو بھیجتے ہیں, جاؤ دیکھو کہ ان کے گھر میں کوئی ہے کھانے کے لیے, ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی ہے مہمان کے لیے. دیکھتے تمام ازواج مطہرات کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے, کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. یہ دعا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں, تیری رحمت مانگتا ہوں جو تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں.
گھر میں مہمان ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، صرف یہ دعا پڑھتی ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ ہمارے نبی یہ دعا پڑھ رہے تھے، کسی نے ہمارے نبی کو ہدیے میں مکمل بکرا جو ہے نا یہ کر کے مطلب اچھی طریقے سے ابال کے اس کو پکا کے لا کے دیتا ہے، اس کو پکا کے لا کے دیتا ہے، یعنی کہ آپ سب یہ دعا پڑھیں تو اللہ کے حکم سے کسی نے ہمارے نبی کو جو ہے نا مکمل بکرا لا کے دے دیا۔ دیکھیں یعنی کہ اگر آپ کو جاب نہیں ہے تو یہ دعا پڑھیے، کمائی میں برکت نہیں تو یہ دعا پڑھیے۔ ادھر ادھر جانے سے، درگاہ کو جانے سے، تعویذ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ نبی کی سنت پر عمل کیجئے تو زندگی میں برکت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ تو تمام لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن صدقے کے متعلق قرآن میں ایک جو بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ نے کہا کہ تم بھی صدقہ کرو، دوسروں کو بھی بولے کہ تم بھی صدقہ کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِذَلِكَ، تم بھی صدقہ کرو، اپنے بھائی کو بھی بولے کہ بھائی تم بھی صدقہ کرو، بھائی بہن کو بولے کہ بہن تم بھی صدقہ کرو۔ یہ سنت ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آج کل لوگ جو ہے یہ کام نہیں کرتے، وہی اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ پر نہیں ابھارتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ یہ کام بھی تم کرو۔ کیا کرو؟ آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو بولے بھائی تم بھی صدقہ کرو، آپ جو ہے نا اپنے والد کو بولے کہ والد صاحب تم بھی صدقہ کرو، یعنی کہ خود بھی صدقہ کرے، دوسروں کو بھی بولے کہ تم بھی صدقہ کرو۔ یہ سنت بھی جو نا ہم سے چھوٹی ہوئی۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ کوئی ہم اوپر چڑھتے ہیں، سیڑھی میں چڑھتے ہیں یا بائک میں اوپر جاتے ہیں یا کہیں بھی، جب اوپر چڑھتے ہیں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صعدنا کبرنا، جب آپ سب اوپر چڑھتے تو کیا بولتے تھے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ بائک میں جاتی ہیں، کوئی ٹیک اوپر چڑھتی ہیں، آپ بولو کہ اللہ اکبر۔ جب آپ جو نا کار میں جاتی ہیں، کہیں اوپر چڑھتی ہیں، بولو کہ اللہ اکبر۔ اذا نزلنا سبحنا، جب آپ سب نیچے اترتے تھے تو کیا بولتے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ جب سیڑھی چڑھتے ہیں مسجد سے، مسجد کے لیے آپ بولو کہ اللہ اکبر، جب مسجد سے سیڑھی سے اترتے ہیں بولو کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ جو سنت جو نا معمولی چیز ہے، کوئی اس کے لیے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، معمولی چیز ہے۔ اوپر چڑھتے وقت سبحان اللہ اکبر، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ، یہ سنت جو نا آج ہم سے چھوٹی ہوئی۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، آج دنیا میں فتنہ بہت زیادہ ہے، معلوم ہے ہر طرف سے فتنے ہیں انسان، کیونکہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، قیامت کے قریب ماحول ایسا ہوگا، صبح میں ایک مسلمان رہے گا، شام میں وہی مسلمان کافر بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ قیامت کے قریب اتنا لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ کفر میں چل جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن انسان محتاج ہے ہدایت کا، انسان محتاج ہے ہدایت کی دعا کے لیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اللہ نے فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرو، تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر۔ یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے، لیکن کب پڑھیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، تمام علماء کا کہنا ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ یہ آیت پڑھتے تھے مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ، جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، پھر بھی وہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، میری سنت کو بھی اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ سب سے پہلے کون ہی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصل صفت الصلاۃ میں صحیح بولتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع فتاوی میں صحیح بولتے ہیں، یعنی کہ مغرب کی تیسری رکعت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 تلاوت کرتے تھے۔ کیوں؟ ہدایت کا انسان ہمیشہ محتاج ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان جو نا ہدایت کا محتاج ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، آج الحمدللہ اللہ نے مال دیا ہے، جب وراثت کا جب تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے، یہاں ایک سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 8 اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، وراثت کا مال آپ کے پاس ہے، 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے آپ کے پاس، ابھی آپ نے تقسیم نہیں کیا، تقسیم کرنے سے پہلے دیکھیے، وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے اس مال میں سے آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو اس کو دیا کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 8 میں۔
اللہ نے کہا کہ وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے اس مال میں سے کچھ یتیم کو دیا کرو، یہ اللہ نے کہا قرآن میں۔ وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے اس مال میں سے کچھ آپ کے ریلیشن میں کوئی غریب ہے، مسکین، اسے دیا کرو، اولو القربى والیتامى والمساکین۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وراثت کا مال چلو بھائی بہن میں تقسیم کر لیں، نہیں، سنت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے، خود بھی تقسیم کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، اس کو دینا چاہیے۔ یعنی کہ آج کے جو اس کا جو خلاصہ ہے آج کے خطبے کا، سب سے پہلے کئی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جو سنت ہے فجر سے یعنی کہ چاش کی نماز کے وقت 4 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے وہ پورے دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ جمعے کے دن اگر آپ چاش کے وقت 4 رکعت پڑھیں گے، آج کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسری جو سنت ہے، اگر کوئی مسجد میں فجر، گھر میں اگر کوئی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے تو اس کے فوری بعد تھوڑی دیر سویا کریں، تھوڑی دیر ساؤنڈ سلپ نہیں، 1-2 منٹ سو کر جو ہے نا مسجد کو آنا چاہیے۔ تیسری جو سنت ہے، سونے سے پہلے سورہ کافرون کی تلاوت کرے۔ چوتھی جو سنت ہے وہ یہ کہ تشہد میں تشہد کی انگلی طرف دیکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ پانچویں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ چاش کی نماز ہم پڑھنے کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ چھٹویں جو سنت ہے مسواک کرنے کی سنت ہے، یہ بھی ہمیں اپنائیں۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، انسان جب بھی کھاتا ہے، کھاتے وقت جب کھانا ہمارے سامنے آتا ہے، جب تک اسے بھاپ نکلتا ہے تو کھانا مت کھائیے، بھاپ ختم ہونے کے بعد کھائیے، کیونکہ یہی کھانے میں برکت ہے۔ اس طرح ایک اور جو سنت ہے، جب بھی ہم دودھ پیتے ہیں اس کے بعد فوری کلی کریں، اس کے بعد فوری کلی کریں۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، بارش ہوتی ہے، بارش میں بھیگنا بھی جو ہے نا سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے وضو کے متعلق، سب سے پہلے ایک سنت یہ بھی ہے وضو کے بارے میں، سب سے پہلے ہاتھ دھویا کریں، پھر جو ہے نا چہرہ کو دھوئے، پھر ہاتھ کو کوہنی تک دھوئے، پھر کلی کرے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر سر کا مسح کرے۔ یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 121۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کے فوری بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ جاب نہیں ہے، بزنس میں برکت نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، تو یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ صدقے کے متعلق ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی صدقہ کرے، دوسروں کو بولے کہ تم بھی صدقہ کرو کر کے۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، اگر آپ کہیں اوپر چیز چڑھتے ہیں، آپ سیڑھی چڑھتے ہیں، ٹیک چڑھتے ہیں، آپ بولو کہ اللہ اکبر۔ جب آپ نیچے اترتے ہیں بولو کہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کی تلاوت کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ میں اور آپ بھی مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ایک اور جو سنت ہے، وراثت کا مال تقسیم کرنے سے پہلے مسلمان اس مال کو جمع کرے، جمع کر تقسیم کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اسے دیا کرے۔ یہ کوئی سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔